یملکون الشفاعۃ، نہیں اختیار رکھیں گے سفارش کرنے کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جو لیا ہے اللہ رحمان سے عہد و پیمان۔ یعنی حق شفاعت کس کو ہے؟ نبی یا سبی؟ ہدایہ میں لکھا ہے کہ شفاعت یا نبی کرے گا یا سبی کرے گا، اور یہ دونوں معصوم ہیں۔ چھوٹے بچوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، جس کا اپنا گناہ و جرم نہ ہو وہ چھڑا سکے گا۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے مسئلہ شفاعت۔ خلاصۃ الفتاوی میں ہے کہ جس طرح عذاب قبر کا منکر کافر ہے، روح کا جسم کی طرف اعادے کا منکر کافر ہے، اس طرح انبیاء اور مرسلین کی شفاعت کا منکر کافر ہے۔ معصوم بچہ قبل البلوغ ہوتا ہے، اقل بلوغ لڑکی کا 9 سال ہے اور لڑکے کی 12 سال ہے، اور مفتابی 15 سال ہے، چاروں ہیں بک۔ امام اعظم نے لڑکی کے لیے 17 اور لڑکے کے لیے 18 سال بھی کہے ہیں، لیکن وہ قول محتاط ہے۔ مفتابی عند الحنفیہ والشافعیہ والمالکیہ والحنابلہ، چاروں ائمہ اور چاروں کے دارالفتاء میں 15 سال پر للغلام والجاریہ فتویٰ صادر ہو چکا ہے۔ لیکن اعادہ جب نمازوں کا کرے گا کہ یار میں نے کب سے نمازیں نہیں پڑھی، تو لڑکی کو کہا جائے گا کہ 9 سال سے آپ پر نماز فرض ہے، اور لڑکے کو کہا جائے گا 12 سال سے آپ پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ فتاوی شام کتاب المریض، بحر نہر تبیین بدائے کتاب المریض۔ اقل بلوغ للجاریہ 9 سنہ وللغلام 12 سنہ، واما الفتوى فهو 15۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے بچے یا بچی کو کہو کہ نماز پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے؟ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی سستی کرے تو مختصر سی ہلکی سی تنبیہ کرے تاکہ نماز کی اہمیت دل میں بیٹھ جائے۔ روزے کے متعلق فقہا کہتے ہیں کہ اگر بچہ یا بچی توانا ہے، مستنڈا ہے، خوب مضبوط صحت والا ہے تو روزے رکھے۔ 9 سال کی لڑکی اور 12 سال کا لڑکا۔ اور اگر مستنڈا توانا صحت مند نہیں ہے، چانچے پانچے ہے، نحیف البدن ہے، اور بڑا دن ہے جیسے آج کل 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، 17 گھنٹے کا، تو پھر چند دن کے رکھے، 5 دن رکھے، 10 دن رکھے، اس طرح 15 سال تک گنجائش ہے کمی کرنے کی۔ اور بچوں کو روزہ سکھایا جائے۔ بچے شوق سے اٹھتے ہیں سحری میں ماں باپ کے ساتھ، ہمارا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے، ناشتے کا وقت ہو جائے کہ بس آپ کا روزہ مکمل ہو گیا۔ کسی بچے کا اشراق تک، کسی کا زور تک۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بچہ یا بچی جب پہلے روزہ رکھتے ہیں تو پھر رشتہ داروں کو بلاتے ہیں اور وہ کپڑے لاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں، پورا جشن ہوتا ہے، اس کو روزہ کشائی کی مجلس کہتے ہیں۔ یہاں بھی دعوت لے آتے کہ جی میری بچی نے روزہ آج پہلا روزہ رکھا ہو، میرے بچے نے آج پہلا روزہ رکھا، یہ اچھی بات ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک نشائی کو پکڑا جس کا روزہ نہیں تھا۔ یہ نشے والے لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، خاص کر جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو قسم قسم کے عجائبات بیان کرتے ہیں۔
نږدې ورته مه راځه نشهیي ته، دا نسواري هم نشهیي دی، د ده خو ډېر طبیعت خراب دی. یہ ایک نسواری تھا، وہ بیوی کو کہتا تھا بس آج کسی وقت بھی آپ کا فیصلہ کر لوں گا، اور بیٹے کو کہتا ہے کل سے اگر آپ اسکول گئے نا تو یا آپ ہوں گے یا میں ہوں گا. اور جیسے ہی وقت داخل ہوتا وہ پختون علاقوں میں اذان سے افطار ہوتا ہے، ناغا نسوار فلک ورو مانڈر پکلار بوز بوش روڑی بو کھڑا. پھر وہ بیوی پوچھتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے میرا؟ کہ کچھ بھی نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ تو وہ یاد دوڑو نسوار پہ عالم کے بڑھنگے دو. اور پانخور تو توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. میں نے پانخوروں کے ساتھ کافی وقت گزارا، اکٹھے رہے. ایسی کیفیت ہوتی ہے ان کی بوقت افطار کچھ پہلے، جیسے بس سیموت ہو، ابھی مرنے والا ہے، روح دے رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نشئی ہے، اور عرفی و عاداتی قسم کا نشہ یہ بھی ہے کیونکہ سکون طبع کو متزلزل کرتا ہے. سکون طبع. اور ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ اکثر 3-4 گھنٹے جب گزر جائے تو کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو ایک دوسرے ساتھی نے اس سے کہا کہ آپ روزہ کیسے رکھتا ہے؟ آپ تو 3 گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے میں کچھ ملنا چاہیے، کچھ کھڑا چھوڑا ہونا چاہیے. تو اس نے اس پر اشکال کیا، اور میں بھی فکر مند ہوں کہ واقعی یہ 15 گھنٹے اور 17 گھنٹے کا روزہ کیسے رکھے گا؟ اس کی تو عادت ہی نہیں ہے. ایک یہ کہ اللہ ایمان کی برکت سے مومن کو بچاتا ہے، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور دوسرا ایک کہ اس قسم کے لوگ پر نفس پر قابو نہیں پاتے، ان کے لیے خطرہ ہے کہ کئی فریضہ متاثر نہ ہو جائے. تو شفاعت حقیقت میں نبی کا حق ہے یا سبھی کا حق ہے؟ باقی اور لوگ وہ اعزاز شفاعت ہے، جیسے حافظ قرآن، عالم دین، ولی با صفا. اللہ جانے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی نے کتاب لکھی ہے، لیکن لکھنا چاہیے. اور ان تمام افراد کو اکٹھے کیا جائے جن کو اخبار و آثار سے حق کے شفاعت ملتا ہے. اللہ اکبر. حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام جب مکمل ہوئی تو شاہ صاحب نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ پریشان ہیں. اللہ کے دربار میں انبیاء کرسیوں پر قطار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں عیسیٰ ابن مریم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت اجازت چاہیے کہ انور شاہ کی شفاعت میں کروں، کیونکہ اس نے میری عزت اور ناموس پر بہت بڑی کتاب لکھی ہے. شاہ صاحب جب بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے اور فرماتے تھے کہ میری تصنیف عند اللہ قبول ہو چکی ہے. یہی وہ کتاب ہے جن کے لیے انی متوفیقہ کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کہتے ہیں میری نظر میں پوری امت میں کسی نے ایسی کتاب نہیں لکھی. اور اس کتاب میں آپ نے لال و جواہر ودیت کی ہے. میں علماء کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ہمت کرے اور وہ اس کتاب سے متمتع ہو جائے. عجیب بات ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب جیسے عظیم فقیہ، محدث کبیر، آیت من آیات اللہ، مثال دے رہا ہوں، اس کا جنازہ سامنے ہے اور صفے کڑی ہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا.
اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. لیکن ایک معصوم بچہ جو رات کو پیدا ہوا اور صبح مرا، اس کے جنازے میں ہم اور آپ کھڑے ہیں، ہم کہتے اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفعا. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ سبھی کن نبی ہدایہ دونوں کے معاصی نہیں ہے، وہ بھی عصمت والا ہے اور سبھی کا بھی کوئی گناہ و جرم نہیں ہوتا. وَأَمَّا سِوَاهُ مِنَ الْعَالَمِينَ فَلَهُمْ دَرَجَاتٌ وَجَرَائِمُ آثام وَأَوْبَالٌ. قسم قسم کے خطرے رہتے ہیں. تاہم اس موضوع پر کوئی تسلی بخش کتاب یا مقالہ اس عاجز اور فقیر کی نظر سے نہیں گزرا ہے کہ اتنا سخت فرق کیوں. اتنا تو ہے کہ آپ کو مطمئن کروں، لیکن یہ کہ میں مطمئن ہو جاؤں. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. بعض لوگ بچوں کے جنائز پر توجہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ جنازہ تو شرعاً مشروع ہے نا، فرض ہے. جتنا 5 منٹ کے بچے کا جنازہ ہے، اس طرح 50 سال کے جوان کا جو جنازہ ہے اس سے 5 منٹ والا جنازہ یہ زیادہ ضروری ہے. اسی میں تو شفاعت ہے. آپ توجہ کم دے رہے ہیں. اس دن ایک معصوم بچی مری تھی اور جنازہ اثر میں آیا، ہمارے دفتر میں اکبر آیا ہے، اس نے رونا شروع کیا. یار ایک چھوٹی بچی کا جنازہ ہے، اس کا باپ اس پر بار بار گر رہا ہے. تو میری بھی پہلی بچی وہ فوت ہوئی تھی 21 دن. مجھے پورا منظر نظر آیا، سامنے آیا. میں فوراً وضو کر کے اور تیار ہو کے باہر آیا. کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑا رہا اور پھر یہاں آیا. اثر پڑھائی اور اثر کے بعد میں نے اس موضوع پر کلام کیا. ان کے والدین و اعزاء و اقرباء کو تسلی دی کہ جب اولاد زندہ ہو تو دنیا کی خوشی ہے، اور جب اس طرح فوت ہو جائے تو آخرت کی خوشی ہے. اور آخرت بہت پائیدار ہے اور بہت طویل و عریض ہے، وہاں زیادہ ضرورت ہے. میں ایک لمحہ تھا جو گزر گیا غم کا، انشاءاللہ خیر ہو گیا ہے. توبہ توبہ خدا، توبہ میرا. لا یملکون الشفاعہ، نہیں اختیار رکھیں گے شفاعت کا. معتزلہ و خوارج نے مطلق انکار کر لیا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ جو لے چکا ہو اللہ رحمان سے عہد و پیمان. اللہ نے خود اپنے فضل و احسان سے علماء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، حفاظ قرآن کو فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اہل العلم والفضل احق بالامامہ. امام ابو حنیفہ فقہ کے تاجدار اور بخاری احادیث کے سپہ سالار، دونوں متفق ہیں. بخاری کی عبارت. اب سوال یہ کہ ایک جگہ 100 حفاظ قرآن ہے اور ایک طالب علم ہے جن کو نور الہدیٰ کے مسائل یاد ہے. یہ نور الہدیٰ کے مسائل جس کو یاد ہے یہ عالم ہے، جنازہ یہ پڑھائے گا. اللہ اکبر. اور فقہاء سب سے محتاط طبقہ ہے. لا نظیر لہم تحت السماء و فوق الارض. علم کے کائنات میں فقہاء جیسے مضبوط علماء نہیں. بہت مضبوط مسلمان ہیں، وہ جچی تلی پورا وزن کر کے باتیں رکھتے ہیں. تو جب حفاظ کو اجازت ہے کہ وہ شفاعت کرے تو علماء دین کو بھی اجازت ہے. وہ جو خاتون صحابیہ گناہ میں گرفتار ہوئی اور خود اعتراف کر کے اور سزا پائی، اور اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی سزا پایا، تو خاتون کے لیے ہے کہ اس کے توبے سے
70 جہنمی معاف ہو سکتے ہیں، اور مرد کے لیے ہے کہ اس کی توبے سے ایک پورے شہر کے گناہگار جن کے لیے اپنے اعمال سے جہنم واجب ہو لغفر لہم سب معاف ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حسب المرتبت حق کی شفاعت ہے۔ حق کی شفاعت ایک عالم دین ایک محلے میں ہے، ان کو محلے والوں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ ایک عالم دین ایک شہر میں معروف ہے، ایک عالم دین پوری امت میں معروف ہے، اس کو پوری امت کے برابر جتنے لوگ اس کے علم سے استفادہ کرتے ہیں، اسے رحمتوں سے اور پیار محبت سے یاد کرتے ہیں، ان سب کی شفاعت کا اللہ اس کو حق دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی نے وفا کیا، تو 2 کتابیں لکھنے کا پکا ارادہ ہے۔ ایک استدراک الفقہ والفقہا، کہ فقہ میں کہاں کہاں کمی ہو گئی اور کیوں ہو گئی، اور دوسری یہ کتاب الشفاعت، اور اس پر وہ تفصیل کروں گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، کیونکہ بہت زمانوں سے میرے ذہن دونوں طرف متوجہ ہے۔ یہ توجہ کی بات ہوتی ہے، اور علماء بہت زیادہ علم والے، وہ تو سمندر ہے، لیکن توجہ کسی کی کسی طرف ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔